बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 2 मार्च है और हम बात कर रहे हैं यूरोप के बहुत बड़े फैसला कुन इजलास की, जिसमें 3 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। थंबनेल के ऊपर आप पढ़ चुके होंगे कि इन 3 में से एक ऑप्शन तो ये भी है कि आओ रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ कर लेते हैं। हमारी जंग है, हमारे मुज़ाकरात हैं, तो अमेरिका ने हमें निकाल बाहर किया, तो आओ हम अमेरिका को निकाल बाहर करते हैं और रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ कर देते हैं। लेकिन अगर पुतिन ने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? 3 ममालिक आए हैं सामने कि हम इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करेंगे और हम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करेंगे कि आओ जो यूरोप और रूस की जंग है इसको हम खुद सॉर्ट आउट करते हैं। ये 3 ममालिक कौन से हैं और 3 ऑप्शंस कौन से हैं जिन पर गौर किया जा रहा है इस बहुत इंपॉर्टेंट इजलास में, जिसको कीयर स्टामर ने ये कहा कि वंस इन अ जनरेशन ये मूवमेंट है यूरोप की सिक्योरिटी के लिए। और यही वजह है कि इस इजलास को उन्वान दिया गया है सिक्योरिंग आवर फ्यूचर का उन्वान, कि आओ अपने मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी वीडियोस कि उर्सुला वॉन डर लियन जो यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं वो यहाँ पर पहुंची और कीयर स्टामर ने उनका इस्तकबाल किया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो पहले भी कीयर स्टामर से गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि इनकी मुलाकात हो चुकी और आधा अधूरा सा इनका सॉफ्टवेयर भी कीयर स्टामर ने अपडेट कर दिया था। तो यूक्रेन के सदर भी यहाँ पर इस बहुत इंपॉर्टेंट इजलास में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। ये तो चीफ गेस्ट है, इसी की वजह से तो इजलास तलब किया गया है, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और बहुत अच्छे से रिसीव किया कीयर स्टामर ने इमैनुअल मैक्रोन को। और जस्टिन ट्रूडो, मैं आपको बता दूं कि जस्टिन ट्रूडो, यूरोप का इजलास है तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपको मालूम है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ये सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप के तीरों के निशाने पर हैं आजकल। क्या कनाडा, क्या डेनमार्क की सरबराह भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ग्रीनलैंड आपको मालूम है कि डेनमार्क का हिस्सा है जिसको डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर शामिल करना चाहते हैं। इसी तरह कनाडा को भी डोनाल्ड ट्रंप 51वीं स्टेट बनाना चाहते हैं। तो इनको भी मदऊ किया गया था कीयर स्टामर की जानिब से कि आओ आप भी मशवरा दे दो कि क्या इलाज है इस बीमारी का जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर जख्मी थे, इनकी टांग जख्मी थी, किसी हादसे में जख्मी हो गई, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने यहां आकर यह बताया है कि ये इजलास यूरोप के लिए, यूरोप के फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर, बहुत प्रोमिनेंट कंट्री यूरोप का, इसके बगैर ये मीटिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है। और बहुत प्रोमिनेंट रोल भी जॉर्जिया मेलोनी लेने के चक्कर में इस इजलास में शिरकत करने के लिए आई हैं। और जो पहला ऑप्शन जिस पर ज्यादातर कंट्रीज गौर कर रहे हैं इंक्लूडिंग बरतानिया और इटली, वो पहला ऑप्शन क्या है इटली के प्राइम मिनिस्टर से सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We are all very committed about a goal that we all want to achieve, which is a just and lasting peace in Ukraine. And I think it is very, very important that we avoid the risk that the West divides. And I think on this, UK and Italy can play an important role in bridge building, let's say. Yeah. So you know that I've been also proposing a meeting between US and European leaders for if we divide ourselves, that will make us all weaker. गुफ्तगू आपने सुनी इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की, जिन्होंने कीयर स्टामर के साथ बैठकर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि आओ ब्रिज बन जाते हैं। यहाँ पर ब्रिजेस बहुत सारे हैं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। 2 तो ये आपको नजर आ रहे हैं, कीयर स्टामर, जॉर्जिया मेलोनी, और इसके अलावा पोलैंड के जो सरबराह हैं जो जख्मी हालत में आए इस इजलास में शिरकत के लिए, तो इनका ये मशवरा है। और इनके अलावा कुछ और भी हैं, लेकिन ये तो खुलकर कैमरे के सामने बयान कर चुके हैं कि यूरोप और अमेरिका को बगैर वक्त ज़ाया किए बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए और जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उनको एज सून एज पॉसिबल दूर कर लेना चाहिए यूरोप और अमेरिका को, इससे पहले कि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो ब्रिज बनने के लिए तैयार हैं। जॉर्जिया मेलोनी के अलावा मैंने आपको बता दिया कि कीयर स्टामर जो होस्ट हैं इस समिट के, और पोलैंड भी ब्रिज बनने के लिए तैयार है, क्योंकि पोलैंड की तो मैंने आपको बताया था कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छी यारी है। और डोनाल्ड ट्रंप हर मौके पर पोलैंड की इसलिए तारीफ करते हैं कि ये वाहिद स्टूडेंट है नेटो का जो पूरी फीस जो है वो नेटो की अदा भी कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दूसरा ऑप्शन जिस पर इंट्रो में हमने बात की, ये ऑप्शन दे रहे हैं तुर्किया, हंगरी और स्लोवाकिया की जानिब से ये ऑप्शन दिया जा रहा है।
اور ترکیہ کے فارن منسٹر اس اجلاس کے اندر شریک ہیں. ترکیہ کے صدر یہاں پر نہیں آئے اور ترکیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم یہ ڈر رہے ہو کہ پوٹن کیا کہے گا کہ تم تھوک کر چاٹنے کے لیے آ گئے جب امریکہ نے تمہیں نکال باہر کیا تو تمہیں روس کی یاد آ گئی، تو اس طرح کی تھنکنگ اگر تمہیں ستا رہی ہے تو ترکیہ نے میسج دیا یورپین کنٹریز کو کہ میں حاضر ہوں، میں پوٹن کو مناؤں گا، میں برج بن جاؤں گا پوٹن اور یورپ کے درمیان، تو آؤ پوٹن کے ساتھ براہ راست بات کر لیتے ہیں. اور باقی جو کنٹریز ہیں وہ تو بالٹک سٹیٹس، مونگ پھلیوں جتنے ممالک ہیں، اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ آؤ یوکرین کی ہم مدد کرتے ہیں اور یورپ جانے اور رشیا جانے، رشیا کے ساتھ ہم جنگ لڑ لیتے ہیں کیونکہ یوکرین جو ہے وہ روس کو آلموسٹ ہرا چکا ہے، بس ایک دھکا دینا ہے ہم نے اس دیوار کو اور اس دیوار کو گرا دیتے ہیں جو کہ آلموسٹ گر چکی ہے. روس کی دیوار کو دھکا دینے کا مشورہ کون دے رہا ہے؟ بالٹک سٹیٹس، آپ کو معلوم ہے لتھوینیا، لاٹویا اور اسٹونیا، چھوٹے چھوٹے 3 کنٹریز ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ پہلے روس کو دھکا دیتے ہیں. اور ان کی فارن پالیسی چیف، جو یورپین یونین کی فارن پالیسی چیف ہیں، انہوں نے تو ایک موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پہلے روس کو دھکا دیتے ہیں پھر چین کو دھکا دیں گے. بہت اچھا مذاق انہوں نے کیا. امریکہ کے بغیر پوری دنیا کو معلوم ہے، امریکہ کو معلوم ہے، ایون کہ یورپین کنٹریز کو بھی معلوم ہے کہ تیسرا آپشن تو رہنے ہی دیتے ہیں جس طرح کا آپشن ان کی جانب سے دیا جا رہا ہے بالٹک سٹیٹس کی جانب سے. اور امریکہ نے بھی یہی کہا، امریکہ تیاری کر چکا ہے اگر ان کو شوق ہے روس کو اکیلے دھکا دینے کا. تو امریکہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی جانب سے ایک تو آفر رکھی گئی ہے. جو یو ایس ہاؤس اسپیکر ہے مائک جانسن، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، معافی مانگ لو، آ جاؤ ڈونلڈ ٹرمپ سے معافی مانگ لو، معدنیات والی ڈیل پر دستخط کرو اور ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ جو کنڈیشنز رکھی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے، یہ بھی بڑی ہیوی قسم کی کنڈیشنز ہیں، لیکن یورپ یہ کنڈیشنز مان بھی سکتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یورپ نے معافی نہ مانگی، یوکرین کے صدر نے معافی نہ مانگی، معدنیات والی ڈیل سائن نہ کی، تو اور بھی آپشنز ہیں، اور بھی خبریں گردش کر رہی ہیں امریکہ کے پاس. تو ظاہر ہے کہ اگر یورپ کی بات ہو تو امریکہ کے پاس تو درجنوں آپشنز ہیں. دوسرا آپشن امریکہ کے پاس یہ ہے جس پر امریکہ غور بھی کر رہا ہے کہ پولینڈ کے اندر یا پھر ایسٹرن فلینک، جو نیٹو کا ایسٹرن فلینک ہے، یہاں پر 10,000 سے زیادہ امریکی فوجی ہیں، امریکی اسلحہ ہے، امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، تو اس کو نکالے جانے کی بات بھی امریکہ کے اندر کی جا رہی ہے. امریکہ کے ایوانوں کے اندر اس طرح کی مشاورت بھی جاری ہے کہ اس اجلاس سے کوئی فیصلہ ہمارے خلاف سامنے آیا یا پھر انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا یا معدنیات کی ڈیل سائن کرنے سے انکار کیا، تو یہاں انہوں نے انکار کیا اور وہاں پر ہم یہ تمام کے تمام اسلحہ، تمام کے تمام جو فوجی ہیں ایسٹرن فلینک سے نکال لیں گے. نہ صرف یہ بلکہ نیٹو کو چھوڑنے کا مشورہ بھی پبلکلی یہ باتیں کی جا رہی ہیں. ایلون مسک، آپ کو معلوم ہے کہ کتنا پاورفل آدمی ہے، کہ ابھی گزشتہ دنوں کابینہ کے اجلاس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا تھا کہ ڈوج کے خلاف، ڈوج آپ کو معلوم ہے کہ ایک کوائن کے علاوہ اب یہ امریکہ کے اندر ایک ادارہ بھی ہے جس کو ایلون مسک چلا رہے ہیں، اور پورے کے پورے امریکہ کے اداروں کو، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو چکر آئے ہوئے ہیں، انکلوڈنگ جو ایجنسیز ہیں امریکہ کی، وہ بھی ایلون مسک کے ٹیکنیکلی انڈر آ چکی ہیں اس ڈوج کے ادارے کے بنائے جانے کی وجہ سے. تو صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ اگر اس کابینہ میں کسی بھی وزیر نے، کسی بھی سیکٹری نے آپ کے خلاف کوئی بات کی یا پھر کوئی اقدام اٹھایا تو پھر آپ کیا کریں گے، کس طرح سے ان کو ڈیل کریں گے. اس سے پہلے کہ ایلون مسک جواب دیتے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں اس وزیر کو، اس سیکٹری کو اس کابینہ سے نکال پھینکوں گا. یہ الفاظ اس کے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. تو ایلون مسک اتنا پاورفل آپ کو معلوم ہے کہ آدمی ہے، اور ایلون مسک کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کو نیٹو سے نکل جانا چاہیے فوری طور پر، تاکہ یورپ کو یہ اندازہ ہو کہ یورپ امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو امریکہ تو یہ جو تینوں آپشنز میں نے آپ کو بتا دیے، اگر ان میں سے بی اور سی آپشن کو چوز کیا جاتا ہے کہ رشیا کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کر لیتے ہیں یا پھر رشیا کی دیوار کو اکیلے دھکے لگاتے ہیں،
تو ان دو آپشنز کو اگر چوز کیا گیا تو امریکہ کے پاس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈھیر سارے آپشنز ہیں اور امریکہ ان آپشنز کو استعمال کرنے کے لیے بالکل مکمل طور پر ریڈی بیٹھا ہے، بس انتظار ہے تو یورپ کے اس اجلاس سے آنے والے فیصلے کا، وہ فیصلہ بی یا سی آپشن کی صورت میں سامنے آیا، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ امریکہ کے ان آپشنز کو دیکھتے ہوئے یورپین کنٹریز کو تو اے آپشن کو ہی چوز کرنا پڑے گا کہ امریکہ کے ساتھ فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کر دیا جائے اور جارجیا میلونی جو ہیں وہ برج بن جائیں یا پھر کیئر سٹارمر برج بن جائیں۔ اور معافی مانگنے کا جہاں تک تعلق ہے تو معافی بھی میں آپ کو بتا دوں، اس نے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے تھینک یو تو بول دیا ہے، تو معافی بھی یہ مانگ لے گا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے سیکورٹی گارنٹیز کا، یورپ کو سیکورٹی گارنٹیز چاہیے، یورپین کنٹریز جو سیکورٹی گارنٹیز یوکرین کو پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو بھی سیکورٹی گارنٹیز چاہیے، یعنی کہ گارڈ کو گارڈ چاہیے کہ میں تو یوکرین کی حفاظت کروں گا، ہماری حفاظت کون کرے گا؟ روس سے۔ تو وہ سیکورٹی گارنٹیز تو ڈونلڈ ٹرمپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی وجہ تھی اس بحث کی، اس جھگڑے کی، جو اوول آفس کے اندر اتنا زیادہ بڑھ گیا، یہ لڑائی اتنی زیادہ بڑھ گئی۔ اور مدعا یہی تھا کہ یوکرین کے صدر کہہ رہے تھے کہ سیکورٹی گارنٹیز مجھے آپ سے چاہیے، اور زبانی کلامی نہیں بلکہ فوجیوں والی سیکورٹی گارنٹیز چاہیے۔ لیکن امریکہ کے صدر نے کہا کہ تم تیسری جنگ عظیم کے ساتھ جو ہے تم گیمبلنگ کر رہے ہو، تم گیم کھیل رہے ہو، تم تیسری جنگ عظیم کروانا چاہتے ہو۔ روس کو اعتراض ہے تو میں اپنے فوجیوں والی جو سیکورٹی گارنٹیز ہیں وہ میں نہیں دے سکتا۔ لیکن یورپ کو بہت ڈر لگتا ہے روس سے، آپ کو معلوم ہے، تو انہیں امریکہ سے سیکورٹی گارنٹیز تو چاہیے ہی ہوں گی۔ معافی شافی یورپ مانگ لے گا، بےزتی کروانے کے تو یہ عادی ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے وزراء آ کر یورپین کنٹریز کو اتنا دھو کے جاتے ہیں کہ یورپین کنٹریز رونے لگ جاتے ہیں، میں نے آپ کو ویڈیوز بھی دکھائی ہیں۔ تو معافی مانگنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کا ڈیلی کا کام ہے یہ معافی مانگنا یا امریکہ سے بھیک مانگنا۔ جہاں تک تعلق ہے سیکورٹی گارنٹیز کا تو وہ کہیں گے ہماری مجبوری ہے، ہمیں روس سے ڈر لگتا ہے تو آپ سیکورٹی گارنٹیز دیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ سیکورٹی گارنٹیز تو نہیں دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ رشیا کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا زور جو ہے وہ کمزوروں پر چلتا ہے، طاقتور کے خلاف یہ جس طرح سے یوکرین کے صدر کو ذلیل کر رہا تھا، تو طاقتور کے خلاف تو اس کی زبان تالو سے چپک جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور یہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا۔ تو یہ خود تو سیکورٹی گارنٹیز نہیں دے گا۔ ہاں، یورپ کی سیکورٹی گارنٹیز پر تو ڈونلڈ ٹرمپ آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ راضی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ولادیمیر پوٹن تو یورپ کی سیکورٹی گارنٹیز پر بھی راضی نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپشن بی اور سی سوٹ کرتا ہے یورپین کنٹریز کو، لیکن ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ آپشن بی اور سی کو چوز کریں۔ امریکہ کو چھوڑنے کی ابھی ان کی حالت نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی ٹرین میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ دہائیوں سے سواری کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر پہلے دوسرے اسٹیشن پر یہ اتر جاتے تو ان کے لیے واپسی کا سفر بہت آسان ہوتا، لیکن اب یہ میلوں دور نکل آئے ہیں امریکہ کی ٹرین میں سوار ہو کر، اور اب اگر یہ اس اسٹیشن پر اترے تو بہت زیادہ دشوار گزار راستہ ہے، جو واپسی کا راستہ ہے وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے اور بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے یورپین کنٹریز کو۔ تو آپ نے کامنٹس باکس میں بہرحال ضرور بتانا ہے کہ یورپین کنٹریز آنے والے چند گھنٹوں میں اس اجلاس میں ان تین آپشنز میں سے کون سے آپشن کو یہ یورپین کنٹریز چوز کریں گے۔ آنے والے چند گھنٹوں اجلاس جاری رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ شہری کے وقت یا پھر ارلی مارننگ میں آپ کو اس اجلاس میں ہونے والے فیصلے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر دوں گا آنے والی ویڈیو میں۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔